اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلک یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک یا سیدی یا خاتم المرسلین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب رب المشرقین و رب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک و صحابک یا سید الانبیاء والمرسلین نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہبا شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بے حجاب میرا سجود بے حجاب کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کے 37ویں رکوع کی تلاوت کریں گے، ترجمہ دیکھیں گے، اس کے مفہوم و تشریح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس رکوع میں ٹوٹل کل 7 آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 267 to 273 267 تا 273۔ مضمون اس میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے بارے میں بیان فرمایا۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو تو اس میں سے، اور اگر تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک اس میں چشم پوشی اختیار نہ کرو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سراہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی پاک کمائیوں میں سے جو بھی آپ کے پاس آمدنی ہے، مال و دولت ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یا تجارت آپ کرتے ہیں، ان کے نفع میں سے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔
اور آگے اللہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگایا، یعنی کہ جو ہماری زرعی اجناس میں ہیں ان میں سے بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے، کہ جو جس کی طرف ہم بالکل توجہ نہیں کرتے۔ تو پھر آئے دن مصیبتیں، ہماری فصلیں نہیں ہوتی، فصلیں اگر ہوتی ہے تو وہ صحیح ریٹ پہ سیل نہیں ہوتی۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ان کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اپنی کمائیوں میں سے بھی خرچ کرو، مال تجارت میں سے بھی خرچ کرو۔ اگر کوئی تنخواہ دار ہے، نوکری پیشہ لوگ ہیں تو وہ اپنی تنخواہ سے خرچ کریں۔ جو ذمہ دار ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے زمینیں عطا فرمائی ہیں، تو ان کی جو زمینی پیداوار ہوتی ہے، زرعی اجناس، ان میں سے بھی خرچ کریں، جسے میرے خیال میں عشر کہتے ہیں۔ اس کا تو بالکل ہی رواج ختم ہو گیا، تو ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کریں گے تو ہمارے کام میں، ہمارے زرعی اجناس میں، یہ پھر ہماری فصلیں جو ہیں وہ بیماریوں کا شکار نہیں ہوں گی۔ جب ہماری فصلیں کاشتکار کی پک کر تیار ہوں گی تو ہم ارادہ کریں گے اس میں سے خرچ کرنے کا، تو ان کو پھر ذمہ دار کو اس فصل کا پھر ریٹ بھی ٹھیک ملے گا، تو آٹومیٹیکلی نظام معیشت جو ہمارا وہ بہتر ہو جائے گا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی تعمیل کرنے سے۔ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو اوپر سے پش ڈال دیا تو تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ناقص چیز دینے کا ارادہ نہ کرو۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جو ناقص مال نکلتا ہے نا، وہ اللہ کی راہ میں، وہ اگر کوئی بندہ فروٹ بیچ رہا ہے تو وہ ایک سائڈ پہ اس نے ناقص پھل سارا رکھا ہوتا ہے، وہ جو کوئی مانگنے والا آتا ہے وہاں سے دیتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں اور لینے والے کے لیے، سوالی کے لیے بھی لازم ہے کہ نہ وہ ناقص مال لے، نہ ہی پہلے درجے کا لے، بلکہ درمیانے درجے کا خرچ کرنے والے کو بھی چاہیے کہ اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور ایسی چیز نہ خرچ کرے جو اگر اس کو ملے تو وہ اس کو گن آئے نہ لے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا، ناداری کا، اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے مغفرت یعنی کہ بخشش اور اپنے فضل کا، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر، یہ تیرا مال کم ہو جائے گا، تو محتاج ہو جائے گا، نادار ہو جائے گا، یہ وسوسے ڈال کر شیطان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، اور اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو وہ شیطان جو ہے وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبکہ اللہ وعدہ کس چیز کا فرماتا ہے خرچ کرنے والوں سے؟ اپنی بخشش کا اور اپنے فضل کا۔ اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اگر کسی کے دل میں کوئی خرچ کرنے کا خیال پیدا ہو رہا ہے کہ فلاں اپنے رشتہ داروں میں یہ خرچ کرو، فلاں بندے کی مدد کرو، یہ خرچ کرو، ایسے خرچ کرو، وہاں خرچ کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو، اپنے فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، حتیٰ کہ رشتہ داروں کے نام بتائے جاتے ہیں۔ اللہ جب اپنے کسی بندے پہ خاص فضل فرماتا ہے تو اس کو اپنا مال، اپنے جو اللہ کا ہی دیا ہوا ہوتا ہے، اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، گائیڈ لائن دیتا ہے۔ تو جب ایسا کوئی دل میں خیال پیدا ہو خرچ کرنے کا، چاہے وہ رشتہ داروں پہ ہو، چاہے غرباء مساکین کی مدد کرنے سے متعلق ہو، ایسا اگر کوئی خیال دل میں آ رہا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، نہ کہ شیطان کی طرف سے۔ شیطان خرچ کرنے کا وسوسہ کبھی نہیں ڈالتا، کبھی اپنے پیروکاروں کو کبھی ترغیب نہیں دیتا خرچ کرنے کی، وہ تو بلکہ محتاجی کا خوف دلاتا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ حکمت سے یہاں مراد قرآن و حدیث، فقہ کا علم بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے۔
تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ جن کے پاس علم نہیں، جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے یا جو حدیث پاک نہیں پڑھے ہوئے، جو بندے ان پڑھ ہیں، ان کے پاس بھی حکمت ہوتی ہے۔ تو یہاں حکمت سے مراد تقوی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو تقوی کی دولت عطا فرما دے اسے خیر کثیر عطا ہو گئی، اور عقل والے ہی ایسی باتوں سے نصیحت لیتے ہیں۔ ما وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نظر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار۔ اور تم جو خرچ کرو یا منت مانو، اللہ کو اس کی خبر ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہاں دیکھو نا، جو بھی خرچ کرتے ہیں ہم لوگ یا جو منت مانتے ہیں، نیک کام کے لیے منت ماننا جائز ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر یہ منت مانی جائے کہ میری یہ نیک کام، میری نیک ارادہ، میری نیک مراد پوری ہو جائے تو میں تیرے راستے میں خرچ کروں گا، فلاں مسجد کی خدمت کروں گا، فلاں درس کی خدمت کروں گا، فلاں تیرے ولی کامل کے مزار کے جو فقراء ہیں ان کو میں کھانا کھلاؤں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ منت جو ہے جائز کام کی منت ماننا جائز ہے۔ اس میں کچھ مذائقہ نہیں، کچھ گناہ نہیں اور کچھ شرک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بھی جو بھی خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو، منت مانتے ہو، تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، ظالموں کا، کفار کا کوئی مددگار نہیں، مومنین کے مددگار ہوں گے۔ اس کا مطلب کوئی گروہ ہے نا جس کا مددگار بھی ہے، اللہ بھی مددگار ہے، مومنین بھی ان کے مددگار ہیں۔ تو ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے، کفار سے مراد مشرکین پلس منکرین اہل کتاب اور پلس منافقین، یہ کفار کا گروہ ہے، یہ ظالموں کا گروہ ہے۔ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی دنیا میں، نہ موت کے وقت، اور نہ ہی کل قیامت کے دن۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ اگر خیرات علانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ زکوٰۃ جو ہے خرچ کرنا، جو صدقہ فرض صدقہ کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ، یہ علانیہ دینی چاہیے، بتا کر دینا چاہیے، اور جو صدقہ نافلہ ہے، نفلی صدقہ، وہ چھپا کر دینا چاہیے، وہ چھپا کر دینا افضل ہے۔ لیکن اگر نفلی صدقہ بھی ظاہر کر کے دیا جائے اور بندے کا ارادہ اور نیت یہ ہو کہ دوسرے لوگوں میں بھی اس کا ذوق و شوق پیدا ہو خرچ کرنے کا، تو پھر نفلی صدقہ بھی اعلانیہ دینا افضل ہے۔ صدقہ سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں میں تغفیر کر دیتا ہے، یعنی کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم جیسے بھی خرچ کرو، اللہ تعالیٰ سب تمہارے کاموں سے باخبر ہے، وہ تمہارے نیت اور تمہارے ارادوں سے باخبر ہے۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ انہیں راہ دینا تمہارے ذمہ لازم نہیں، ہاں اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی بھلا ہے، اور انہیں خرچ کرنا مناسب نہیں اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے، مگر اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے۔ اور جو مال دو تمہیں پورا ملے گا اور نقصان نہ دیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب نبی، تمہارا کام صرف
تمہارا کام صرف تبلیغ کرنا ہے. آپ کو میں نے بشیروں و نذیروں بنا کے بھیجا، داعی بنا کے بھیجا. ہدایت دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. آپ نے تو صرف دعوت حق کا فریضہ انجام دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت کن کو دیتا ہے؟ رجوع کرنے والوں کو، جو اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی باتیں شوق سے سنتے ہیں، ہدایت لینے کی غرض سے آپ کی بارگاہ میں جو حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. جو تنزیہ نقطہ نظر سے نکتہ چینی کرنے کے لیے، تانا زنی کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی. اور تم جو اچھی چیز دو وہ تمہارے ہی بھلا ہے، یعنی کہ تمہیں ہی اس کا، جتنی اچھی چیز، جتنی اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اتنا ہی اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا. وہ جو اچھی چیز خرچ کرتا ہے، اپنی پیاری چیز خرچ کرتا ہے، تو وہ اپنے ہی بھلے کو کرتا ہے. اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں، یعنی کہ صرف خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اس کا جنت کا لالچ بھی ذہن میں نہیں ہونا چاہیے، دوزخ کا خوف بھی نہیں ہونا چاہیے. محض کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر خرچ کرنا چاہیے. اور جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کو پورا اس کا اجر ملے گا. آپ کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. للفقراء الذین احشروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے، زمین میں چل نہیں سکتے، نادان انہیں تونگر سمجھتے ہیں، بچنے کے سبب انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا. تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا. لوگوں سے سوال نہیں کرتے، گڑگڑانا پڑے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے. یہ آیت پاک جو ہے اصحاب صفہ کے حق میں نازل ہوئی. اصحاب صفہ کی تعداد 400 تھی، جو مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے. ان کا وہاں نہ کوئی قبیلہ تھا، نہ رشتہ داریاں، نہ جائیداد، نہ زمینیں، نہ کاروبار، اور نہ ہی انہوں نے شادیاں کی. وہ دین اسلام سیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور جہاد میں مصروف رہتے تھے، اور بھوک اور پیاس سے ان کے رنگ زرد تھے، لیکن اپنی عزت نفس کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی سے سوال بھی نہیں کرتے تھے. تو جب وہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے تو وہ ناواقف لوگ جو تھے وہ ان کو مالدار تصور کرتے تھے کہ یہ لوگ مالدار ہیں، تبھی کسی سے مانگتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان پر خرچ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے کہ جو دن رات اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، کاروبار نہیں کرتے، زمین میں چلتے پھرتے نہیں، اللہ کی یاد میں رکے ہوئے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، جہاد میں مصروف رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں، ترجمہ و مفہوم بیان کرنے میں یقیناً غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ اجلہ سے ہماری تمام غلطیوں، کوتاہیوں، بے ادبیوں، سستیوں کو اللہ کے زندگی کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں شامل فرمائے، اپنا ذکر کثیر کرنے والوں میں پیدا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد عدد کل ذرۃ مئۃ الف الف ذرہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.